بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یورس۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپس میں کزن تھے۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنی مخزوم سے تعلق تھا۔ دونوں کا نام اسلامی تاریخ کے 10 عظیم ترین جرنیلوں میں درج ہے۔ غزوہ خندق کے دوران یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، لیکن بہادری کا یہ عالم تھا کہ صرف انہی دو نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق عبور کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ بے پناہ ذہانت، بہادری، فن حرب و ضرب میں کمال مہارت رکھنے کے باوجود مکی دور میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کے رقیق اور گھٹیا منصوبوں اور حرکتوں سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ اب غزوہ بدر میں بھی مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل نہیں تھے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو تاریخ نے گواہی دی کہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا وجہ خالد بن ولید تھے۔ دوسرے پہلو کو فی الوقت رہنے دیں کہ مسلمانوں نے موقع کیسے دیا۔ یہاں مقصد موقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کا بیان ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ دونوں السابقون الاولون میں سے نہیں تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طبیعت شہزادوں والی تھی، رئیس تھے اور خرچ بھی کھل کر کرتے تھے۔ کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں تو مال غنیمت سے بھی وافر حصہ پایا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منفی کریں تو اسلام واپس حجاز کے مضافات تک نظر آنے لگے گا۔ دور صدیقی و فاروقی میں روم و فارس زمین بوس ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آن ڈیوٹی آخری ایام روم کے محاذ پر گزرے۔ تاریخ اسلام کی خون ریز ترین جنگ یرموک ہے، جس کی فتح میں ریڑھ کی ہڈی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کا کمانڈو دستہ تھا۔ اسی جنگ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ہمراہ شہید ہوئے۔ ویورز، عربوں میں عصبیت منفی مثبت انداز میں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک زانوں پر اکرمہ کا سر تھا اور دوسرے زانوں پر عبد الرحمن کا سر تھا، اور اس عالم میں خالد رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی کہ جاؤ، کوئی جا کے عمر کو بتاؤ کہ بنو مخزوم نے اسلام پر کیا نچھاور کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں علماء کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں معزولی کی درجنوں تعویلات کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ذاتی چپکلش نہیں تھی، نہ حسد کا جذبہ تھا، یہ ڈسپلن کا معاملہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا انداز شاہانہ اور عیسانہ تھا، شہزادے تھے اور اپنے قبیلے کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سادہ بود و باش رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں خلا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی صحبت سے محروم تھے، اور جب دامن رسالت سے رشتہ جوڑا تو گھوڑے کی پیٹھی ان کا گھر تھا۔ ایک بجلی تھی کہ کوئی رعد جہاں گرتی اور کڑکتی کفر کے اندھیرے چھٹتے ہی چلے جاتے تھے۔ ان کی معزولی بھی دراصل حکم ربی ہی تھی۔ یرموک شاید ان کی آخری جنگوں میں سے تھی۔ جنگ یرموک بہت سے نابغوں کے لیے ایک عظیم پیغام رکھتی ہے کہ دین اسلام میں ماضی کو گھسیٹ کر حال اور مستقبل پہ نہیں تھوپا جا سکتا۔ ویورز، آپ کو شاید حیرت ہو کہ مدینہ طیبہ سے ہزاروں دور لڑی گئی اس جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ ہندہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شریک تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اسی رومی مہم کے دوران تیر لگنے سے شہید ہوئیں۔ جنگ یرموک کے دوران تیسرے یا چوتھے دن جب مسلم لشکر پسپائی پر مائل تھا تو مجاہدین پسپا ہوتے ہوئے خواتین کے خیموں تک پہنچ گئے۔ فلک نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک بوڑھیا ہاتھ میں لکڑی لیے ایک مسلمان سپاہی کو مارنے دوڑ رہی ہے اور بآواز بلند ڈانٹ رہی ہے کہ جب کافر تھے تو بڑے بہادر بنتے تھے، آج مسلمان ہو کر بزدلی دکھا رہے ہو۔ اس عورت کا نام ہندہ رضی اللہ عنہ تھا، اور جس سپاہی کو وہ غیرت دلا رہی تھی اسے تاریخ ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ یرموک میں ابو جہل کا پوتا اور بیٹا اسلام کے لیے قربان ہوا۔ منظر بدلتا ہے۔ ایک بوڑھا ضعیف شخص بستر مرگ پر بے چینی سے کروٹیں لیتے ہوئے رو رہا ہے۔ دیکھ بھال پر مستعد اور معمور بیٹی سوال کرتی ہے، بابا جان کیا ہوا؟ موت کا خوف ہے؟
بوڑھا ضعیف شخص یکدم مسکرانے لگتا ہے۔ نہیں بیٹا، کیا تو نے میرے جسم پر کوئی ایسا مقام دیکھا جہاں زخم کا کوئی نشان نہ ہو؟ نہیں بابا جان، آپ کا تو پورا بدن ہی چھلنی ہے، بیٹی نے جواب دیا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ گھوڑے کی پیٹھ میرا گھر تھا اور تلوار میرا زیور، لیکن موت میری طرف ایسے بڑھ رہی ہے جیسے کسی بوڑھے اونٹ کی طرف بڑھتی ہے۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کو سیف اللہ کی تلوار کا لقب کس نے دیا تھا؟ بیٹی سوال کرتی ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں چمک اور خوشی کے آنسو لوٹ آتے ہیں، اس کے چہرے سے اداسی پل بھر میں بوریا بستر لپیٹ کر رخصت ہو جاتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں بیٹا، تو کس کی مجال کہ وہ اللہ کی تلوار کو میدان میں توڑ سکے؟ الصادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے آپ کو زیر کرنا ناممکن تھا، اب تو بطور مہمان اسرائیل کے میں ہمراہ جائیں گے۔ بستر مرگ پر دراز جنرل مسکراتے چہرے پر دائمی سکون لیے آنکھیں مود لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جنرل۔ تحریر آبی مکھنوی۔ جزاکم اللہ خیر۔ طاہر میری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔